अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अनीला और इस वक्त आप मौजूद हैं मेरे यूट्यूब चैनल अनीलास नॉवल पर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहे होंगे। तो जनाब आज मैं हाजिर हूँ इर्तिकाब जुर्म के केस नंबर 88 के साथ। तो जल्दी जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। नॉवल आप लोगों को कैसी लगती है अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर दिया करें, मुझे बताया करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है। आप लोग मुझे मोटिवेट किया करें क्योंकि मुझे मोटिवेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और व्यूज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लाइक्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो सिर्फ़ आप ही लोग कर सकते हैं। आप लोग ही करेंगे। आप लोगों ने व्यूज़ बढ़ाना है, लाइक्स करना है वीडियो को और चैनल को अपने दोस्तों और प्यारों में शेयर करना है। तभी मेरी मोटिवेशन जो है ना बढ़ेगी और मैं आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे नॉवेल्स लिख सकूँगी। मेरा प्रवास कंप्लीट हो चुका है लेकिन आप लोगों ने जो है वो वोट किया था। अ, चलें पहले नॉवल की तरफ चलते हैं, उसके बाद फिर लास्ट में बात करते हैं। रेहाना बेगम जैसे ही दरवाजे के करीब आईं, उनकी सांस रुक गई। रक्शी, उनकी आवाज़ काँप गई। आँखों से फ़ौरन आँसू बहने लगे। बरसों से तड़पती ममता आज अपनी औलाद को सामने देख रही थी। रक्शी के लब काँपे। अम्मी, वो बमुश्किल इतना ही कह सकी, मगर उसी लम्हे हसन साहब की सख्त आवाज़ गूंजी। कौन हो तुम? ये जुमला किसी क़यामत से कम न था। रक्शी का चेहरा यकदम सफ़ेद पड़ गया। बाबा, उसकी आवाज़ लर्ज़ गई, मगर हसन साहब की आंखों में सख्ती थी। मर चुका है तुम्हारा बाप। उनकी आवाज़ बुलंद हुई। चली जाओ यहाँ से। ये सुनते ही रक्शी की आंखों से आंसू बह निकले। वो जैसे अंदर तक टूट गई हो। रेहाना बेगम ने फ़ौरन रो रेहाना बेगम फ़ौरन रोने लगी। उनका दिल बुरी तरह मचल रहा था कि दौड़ कर अपनी बेटी को सीने से लगा ले, उसके माथे को चूमे, उसके सारे दुख अपने अंदर उतार ले। मगर शौहर के खौफ और खामोशियों ने उनके कदम जकड़ रखे थे। रक्शी चंद कदम दूर खड़ी थी, अपनी माँ के इतने करीब, फिर भी सदियों जितनी दूर। उसकी आंखों से मुसलसल आंसू बह रहे थे। वो जान चुकी थी, शायद उसके लिए इस घर के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। उसने नम आंखों से नम आंखों के साथ एक आखिरी बार अपनी माँ को देखा, फिर खामोशी से पलटने लगी। रेहाना बेगम बेइख्तियार एक कदम आगे बढ़ी। रक्शी, उनका हाथ हवा में उठा, मगर वो उसे रोक न सकी। उसी लम्हे शिहान ने आगे बढ़कर रक्शी की कलाई थाम ली। रक्शी के कदम वहीं रुक गए। शिहान ने मजबूती से उसका हाथ थामा और सीधा हसन साहब की तरफ देखा। अंकल, प्लीज। उसकी आवाज में अजीब सी आजिज़ी थी। मेरी बात सुन ले, बस एक बार। मुझे कुछ नहीं सुनना, हसन साहब ने तल्खी से कहा। उनकी आवाज में बरसों का गुस्सा और टूटा हुआ एतमाद शामिल था। मगर शिहान पीछे न हटा। बस एक बार। उसकी आवाज पहले से ज्यादा संजीदा हो गई।
اگر اس کے بعد بھی آپ کہیں گے تو ہم چلے جائیں گے۔ اندلب، سمارا، کشمالا اور فضیلت سب خاموش کھڑے تھے۔ ہر کوئی رکشی کی حالت دیکھ کر اندر ہی اندر ٹوٹ رہا تھا۔ اسی لمحے اشر آگے بڑھا۔ اس نے آہستہ سے حسن صاحب کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ بابا پلیز۔ عائد بھی قریب آ گیا۔ ایک بار سن تو لیں وہ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ حسن صاحب نے آنکھیں بند کر کے گہرا سانس لیا۔ چہرے پر سختی اب بھی موجود تھی، مگر شاید دل کے اندر سے لرزنے لگا تھا۔ چند لمحوں بعد وہ خاموشی سے دروازے سے ہٹ گئے۔ ریحان نے رخشی کی طرف دیکھا۔ وہ اب بھی سر جھکائے کھڑی تھی، جیسے اس میں اندر آنے کی ہمت ہی نہ ہو۔ ریحان نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما۔ چلو۔ اس کی آواز میں یقین تھا، اور پھر وہ رخشی کو ساتھ لے کر آہستہ آہستہ اندر داخل ہو گیا۔ وہی گھر جہاں سے برسوں پہلے ایک بیٹی کی ہنسی گم ہوئی تھی۔ جیسے ہی شیحان رکشی کو اندر لایا، سب کی نظریں صرف اسی پر جم گئی۔ رکشی مسلسل سر جھکائے کھڑی تھی۔ وہ خود کو اس گھر میں اجنبی محسوس کر رہی تھی، اسی گھر میں جہاں کبھی اس کی ہنسی سب سے زیادہ گونجتی تھی۔ ریحان نے ایک نظر اس کی حالت دیکھی، پھر دھیرے سے کہا، اندلے پاپی۔ اندلے فوراً اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ رکشی کو اندر لے جائیں پلیز۔ اس کی آواز میں فکر تھی۔ اس کی حالت ابھی ٹھیک نہیں ہے۔ کشمالا فوراً آگے بڑھی۔ فضیلت نے بھی نم آنکھوں سے رکشی کا ہاتھ تھاما۔ چلو، اندلپ نے نرمی سے کہا۔ رکشی نے ایک لمحے کو جھجکتے ہوئے حسن صاحب کی طرف دیکھا، مگر ان کا چہرہ اب بھی سخت تھا۔ وہ خاموشی سے تینوں بہنوں کے ساتھ اندر چلی گئی۔ جیسے ہی وہ کمرے سے گئی، سب کی نظریں اب شیحان پر تھیں۔ حسن صاحب نے سخت لہجے میں کہا، اب بتاؤ، یہ سب کیا ہے؟ شیحان نے گہرا سانس لیا، پھر آہستہ آہستہ اس نے ساری حقیقت بیان کرنا شروع کی، کہ کیسے رخشی ایک خطرناک جال میں پھنس گئی، کیسے اسے مختلف شیخوں کے ہاتھوں بیچا جاتا رہا، کس طرح اس کی زندگی جہنم بن چکی تھی۔ ہر لفظ کے ساتھ ریحانہ بیگم کا دل جیسے چاک ہوتا جا رہا تھا۔ یہ سن کر سمارا کے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ اندلپ، کشمالا اور فضیلت بھی دروازے کے پاس کھڑی سب سن رہی تھیں۔ اور حسن صاحب، وہ خاموش بیٹھے تھے، مگر ان کی مٹھی بری طرح بند ہو چکی تھی۔ شیحان نے پھر بتایا کہ کیسے امریکہ میں ایئرپورٹ پر اس نے رخشی کو پہچانا، کیسے وہ خوف میں جکڑی ہوئی تھی، اور پھر کیسے گن مینز ان کے پیچھے لگ گئے تھے۔ وہ لوگ اسے دوبارہ لے جانا چاہتے تھے۔
ریحان کی آواز بھاری ہو گئی۔ ہم دونوں نے جان بچا کر بھاگنے کی کوشش کی۔ اس کے بازو پر بندھی پٹی دیکھ کر سب کی نظریں وہیں رک گئیں۔ ریحان نے ہلکا سا سر ہلایا۔ اگر میرے دوست وقت پر مدد نہ کرتے، وہ لمحہ بھر رکا، تو شاید آج ہم یہاں نہ ہوتے۔ ریحانہ بیگم اب ضبط نہ کر سکیں۔ وہ روتے ہوئے صوفے پر بیٹھ گئیں۔ یا اللہ! ان کی سسکی نکل گئی۔ میری بچی نے یہ سب اکیلے سہا۔ حسن صاحب نے نظریں جھکا لیں۔ ان کے چہرے کی سختی بکھری ہوئی محسوس ہوئی۔ جس بیٹی کو وہ قصوروار سمجھتے رہے، وہ تو خود اتنی بڑی سزا کاٹ کر واپس آئی ہے۔ ریحان کی بات ختم ہونے کے بعد کسی میں ہمت نہیں تھی کہ کچھ بول سکے۔ ہر چہرہ صدمے، دکھ اور افسوس میں ڈوبا ہوا تھا۔ ریحانہ بیگم مسلسل رو رہی تھی۔ سمارا اور کشمالہ کی آنکھیں بھیگ چکی تھیں۔ اندلپ اپنی بچی کو سینے سے لگائے خاموش بیٹھی تھی، جبکہ عشر کی نظریں حسن صاحب پر جمی تھیں۔ سب کو امید تھی شاید اب حسن صاحب کا دل پگھل جائے گا، مگر اگلے ہی لمحے ان کی بھاری آواز گونجی، میں معاف نہیں کر سکتا۔ یہ جملہ سنتے ہی جیسے پورے گھر کی سانس رک گئی۔ ریحانہ بیگم نے بے یقینی سے اپنے شوہر کو دیکھا۔ حسن صاحب، ان کی آواز کانپ گئی، مگر حسن صاحب کی آنکھوں میں اب بھی سختی تھی۔ انہوں نے شیحان کی طرف دیکھا۔ تم اسے لے جا سکتے ہو۔ یہ سننا تھا کہ وہاں موجود ہر شخص کا دل جیسے چاک ہو گیا۔ اندلپ کے لبوں سے بے اختیار نکلا، بابا۔ کشمالہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ سمارا نے دکھ سے نظریں بند کر لیں۔ ریحان چند لمحے ساکت کھڑا حسن صاحب کو دیکھتا رہا۔ شاید اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اتنا سب سننے کے بعد بھی ایک باپ اپنی بیٹی کو قبول کرنے سے انکار کر سکتا ہے۔ مگر حسن صاحب جیسے پتھر بن چکے تھے۔ جس دن وہ اس گھر سے گئی تھی، ان کی آواز بھاری تھی، اسی دن میرے لیے مر گئی تھی۔ یہ الفاظ دروازے کے قریب کھڑی رکشی نے بھی سن لیے تھے۔ وہ جانے کب خاموشی سے واپس آ کر وہاں کھڑی ہو گئی تھی۔ اس کے چہرے سے جیسے سارا رنگ اتر گیا، مگر حیرت کی بات یہ تھی، اس بار وہ روئی نہیں، صرف خاموشی سے سر جھکا لیا، جیسے اسے پہلے ہی اس فیصلے کی توقع تھی۔ آج کے ایپیسوڈ کا اختتام ہوا۔ آپ لوگوں کو ایپیسوڈ کیسی لگی؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا، مجھے بتائیے گا۔ تو اسٹارٹنگ میں آپ سے کیا باتیں کر رہی تھی؟ میں کہہ رہی تھی کہ آپ لوگوں نے ووٹ کیا ہے بے زباں عشق کے بارے میں، ٹھیک ہے نا؟ تو میں انشاءاللہ بے زباں عشق بھی جو ہے نا اپلوڈ کرنے کی کوشش کروں گی۔ میرا ارادہ ویسے پرواز کی طرف تھا، کیونکہ وہ کمپلیٹ کر چکا تھا میں نے، لیکن اب جب کہ ایسا ہے تو پھر میں ابھی جو ہے نا اسٹارٹنگ میں کچھ ایپیسوڈز ناگولی کے اپلوڈ کروں گی، اس کے بعد بے زباں عشق بھی بہت جلدی آئے گا، ٹھیک ہے؟ آپ لوگوں نے جو ہے نا پریشان نہیں ہونا، کیونکہ وہ کمپلیٹ ہے لیکن کریکشن باقی ہے، اور
بس انتظار کریں، ٹھیک ہے؟ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے۔